روز ڈالیں گے فتوے تمہارے، یہ جلوس عزا چلتے چلتے تو کچھ قدم ہر بڑھا شے کی جانب، کہ کچھ قدم ہر بڑھا شے کی جانب، کچھ قدم شے بڑھے ہر کی جانب، کہ کچھ قدم ہر بڑھا شے کی جانب، کچھ قدم شے بڑھے ہر کی جانب، بخش دی چند لمحوں میں ہر کی، کہ بخش دی چند لمحوں میں شہن ہر کی ساری قطع چلتے چلتے، بخش دی شہن چند لمحوں میں ہر کی ساری قطع چلتے چلتے، تو طوق زنجیر یہ کہہ رہی تھی اے یزید اب ہے تیری تباہی، کہ طوق زنجیر یہ کہہ رہی تھی اے یزید اب ہے تیری تباہی، جس کو بیمار سمجھا ہے تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے، جس کو بیمار سمجھا ہے تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ کہ در حسین سے آ کر نجات لے جائے، آئیے اور دیکھیے بارگاہ وفا میں کیا کیا ملتا ہے، کہ در حسین سے آ کر نجات لے جائے، در حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے، کہ در حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے، تو جناب حر نے بتایا ہے یہ روز عاشورہ، کہ در حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے، تو جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورہ، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے، کہ جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورہ، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے، تو یہ بات سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو، یہ بات سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے، یہ بات سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو کسی میں دم نہیں جو آ کر فرات لے جائے۔ تیرے حسین سے آ کر تو جاتے، ہاں یہ جو کربلا آباد کی ہے حسین نے، کہ شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے، جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے، جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے، خانہ کعبہ خدا کا کربلا شبیر کی ایک گھر مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لیے، ایک گھر مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لیے۔ حر نے خط جنت سے بھیجا ہے عزاداروں کے نام، حر نے خط جنت سے بھیجا ہے عزاداروں کے نام، خیریت کے بعد لکھی ہے دعا سب کے لیے، حر نے خط جنت سے بھیجا ہے عزاداروں کے نام، خیریت کے بعد لکھی ہے دعا سب کے لیے، اور ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت پر، ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت پر، جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لیے، جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لیے۔ ہاں عزاداروں، حسین نے یہ کربلا بسائی ہے۔ ابھی بہت 18 بنی ہاشم کے جنازے نکلیں گے،
میں چند شعر کرتا ہوں کہ اے رونے والوں ہے یہ روایات میں لکھا، اے رونے والوں ہے یہ روایات میں لکھا، جس دم قیام کوفے میں مختار نے کیا، جو بھی تھے قاتلان شہیدان کربلا، ان میں سے کوئی شخص گرفتار جب ہوا خود میں سے کوئی شخص گرفتار جب ہوا، حکم امیر پر وہ ستم جب سناتا تھا، مختار سر کو پیٹ کر پکڑوتا جاتا تھا، مختار سر کو پیٹ کر پکڑوتا جاتا تھا۔ ایک روز تھا یہ کوفے کے دربار کا سما، ایک روز تھا یہ کوفے کے دربار کا سما، ایک روز تھا یہ کوفے کے دربار کا سما، ابن نبیل اپنے ستم کرتا تھا بیان، ابن نبیل اپنے ستم کرتا تھا بیان، چھینی سی میں نے سینہ اکبر میں کچھ سنا، ایک شور تھا خیام میں مارا گیا جوان، ارے ماں جیتے جی مر گئی، زینب بھی مر گئی، ایک برچھی میری کتنے جگر پار کر گئی، ایک برچھی میری کتنے جگر پار کر گئی۔ آئیے آزاد نشاء کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں، عالی جناب مولانا دہلی میں تشریف لائے علی حیدر نقوی صاحب سے، وہ آئے اور نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، مولا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین، وهو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ آپ لوگ جو ادھر کھڑے ہیں یہاں آ جائیں، جگہ بہت ہے یہاں، جائیں اندر آ جائیں، آپ لوگ باہر کھڑے نہ رہیں، جگہ بہت ہے بھیا۔ عزیزان محترم، بزرگان مذہب و ملت، دوستان آل محمد، موالیان اہل بیت رسول، محبان آل رسول، گداگران در بطول، سوگواران سرکار سید الشہداء، ماتمداران قمر بنی ہاشم، سلامت رہیے، خوش رہیے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے قبر حسین علیہ السلام کے۔ پروردگار تجھے اس عزت والے دربار کا واسطہ، جو مومنین جو مومنات جو شرعی حاجت لے کر یہاں آئے ہیں، ان کی وہ شرعی حاجت اٹھنے سے پہلے پوری فرما دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے شہزادے علی اکبر کے کلیجے پہ لگی ہوئی برچی کے پھل کا، اور اس کلیجے سے نکلے ہوئے کے خون کے قطرے کا، جو نوجوان ہمارے علم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے شہزادے قاسم کی اجڑی ہوئی جوانی کا، جو نوجوان ہمارے بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے شہزادی کبریٰ کے اجڑے ہوئے سہرے کا، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، والدین پریشان ہیں، ان کے والدین کو ان کی ذمہ داریوں سے جلد از جلد سبکدوش فرما۔ معبود تجھے عزت زہرا کا واسطہ، منتقم خون حسین لینے والے کا واسطہ، جہاں کہیں بھی ذکر آل محمد کرنے والے ذکر آل محمد کر رہے ہیں،
ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص تمام عزاداروں کی، تمام زائرین کی، تمام عزاخانوں کی، تمام روزوں کی، تمام آیات الزام کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے عزت زہرا کا واسطہ، بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی و صحت عاجلہ عطا فرما۔ معبود تجھے عزت آل محمد کا واسطہ، جو مرحومین ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات ہمیں بلندی عطا فرما۔ معبود ہم اس قابل تو نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم شیعہ آل محمد ہیں، پروردگار تجھے پردے والے وارث کا واسطہ ہمیں حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ معبود ہم کسی قابل نہیں ہیں، تیرا کرم، تیرا رحم کہ تو نے ہمیں ذکر حسین کے لیے بنا دیا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے منتقم خون حسین کا، ہر طرف شیعت اور اسلام کے دشمن سر جوڑ کے بیٹھے کہ کسی طرح سے شیعت اور اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ معبود تجھے واسطہ ہے امام زمانہ کی عظمت کا، تمام دشمنان شیعت اور تمام دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ پروردگار تجھے عظمت آل محمد کا واسطہ منتقم خون حسین سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ظہور میں جلد از جلد تاجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما۔ قبولیت دعا کے لیے بار بار بلند صلوات پڑھ دینا۔ عزیزان محترم، آپ حضرات کی والدہ سماعت اور مقدس اذہان کسی بھی تمہید کے حامل نہیں ہیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو کو آغاز کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ مومنین کی فرمائش ہے کہ غازی عباس کی بارگاہ میں یہ پروگرام ہو رہا ہے تو آپ غازی عباس کے فضائل پڑھ دیں۔ اس سے پہلے کہ میں غازی عباس کے فضائل اور مسائل پڑھوں، آپ سے گزارش ہے، ایک اول گزارش تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں عبادت بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ دروازے پہ کچھ بھی ہوتا رہے، آپ دروازے کی طرف نہ دیکھیں۔ مجلس میں مجلس نماز محبت ہے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں۔ عزیزان محترم، میں ایک روایت آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ جانیں غازی عباس جانیں، آپ سماعت، آپ کی سماعت اور مولا عباس میں پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ مومنین کی محبتوں کا میں بے پناہ شکر گزار ہوں، اور مجھے بڑا دل خوش ہوا کہ مومنین اچھی خاصی تعداد میں یہاں مومنین آئے ہیں، اور ایک پروگرام بہت عظیم الشان، اور یہ پروگرام یوں بھی عظیم الشان ہے کہ ہر فرد اپنے بساط اور اپنی حیثیت سے آگے کھڑا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اگر بچے پروگرام کریں تو بڑوں کو حوصلہ دینا چاہیے، اور یہ میں نے یہاں دیکھ لیا ماشاءاللہ۔ مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور سب کو صحت و سلامتی، عزت و آبرو عطا فرمائیں۔ کتاب کا نام ہے، دیکھیے میں اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں، کسی کی سمجھ کا بالکل ذمہ دار نہیں ہوں۔ جو میں کہوں گا اس کے ہر لفظ کا، ہر حرف کا ذمہ دار ہوں۔ کسی کی سمجھ کی بالکل ٹھیکیداری نہیں ہے۔ 2 اور 2 4 کی طرح، اور 2+2=4 کی طرح بات ہوتی ہے میری۔ میں کبھی 2 اور 2 4.5 اور 5.5 نہیں ہوتے، میرے ہاں 5 ہی ہوتے ہیں۔ علامہ ابتہی، کتاب کا نام ملاقات امام زمان، رائٹر کا نام علامہ ابتہی۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں وہ تمام واقعات موجود ہیں کہ جس میں جن لوگوں نے سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ملاقات کی ہے، ان کے تمام واقعات موجود ہیں۔ اب یہ کتاب ماشاءاللہ لکھنؤ میں بھی بآسانی مل جائے گی، کیونکہ اردو میں بھی یہ ترجمہ ہو چکا ہے۔ ایک قافلہ کربلا جا رہا تھا، اور کربلا جاتے ہوئے سرکار امام زمانہ نے ساربان قافلہ، رہنمائے قافلہ سے ملاقات کی اور فرمایا کہ سنو، تم کربلا جا رہے ہو تو کربلا جا کر جب حرم غازی عباس میں پہنچنا تو وہاں ایک خصوصی مجلس کرنا، اور اس مجلس میں خطیب سے یہ کہنا کہ خصوصاً مولا عباس کے فضائل پڑھے اور مولا عباس کے مسائل پڑھے، اور وہاں اعلان کر دینا جس مومن کی جو تمنا، جو حاجت، جو دعا، جو مراد ہو وہ مولا عباس سے مانگ لے، میں وقت کا امام اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اس کی وہ تمنا پوری ہوگی۔ وہ ساربان قافلہ لے کے کربلا پہنچا۔ کربلا میں مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ خطیب نے
کو کہا گیا کہ غازی عباس کے فضائل پڑھیں آپ، غازی عباس کے مسائل پڑھیں آپ۔ خطیب نے مجلس شروع کی۔ اسی مجلس میں خاتون موجود تھی کربلا میں جس کی ٹانگیں دونوں معذور تھیں، جسے دنیا کے تمام ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے، حکیموں نے جواب دے دیا تھا کہ تو کبھی اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال خطیب مجلس پڑھ رہا تھا، یہ نعرے لگا رہی تھی، داد دے رہی تھی، فضائل میں خوش ہو رہی تھی، داد و تحسین جیسا قاضی کا حق ہے اس انداز سے فضائل سن رہی تھی۔ فضائل سنتے سنتے ایک لمحہ وہ آیا کہ اس نے دیکھا کہ سامنے سے کسی نے اشارہ کیا کہ تو کھڑی ہو جا۔ اس نے سوچا کہ میری دونوں ٹانگیں تو معذور ہیں، میں کسی تمام ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ تو کھڑی نہیں ہو سکتی، تو کیسے کھڑی ہو جاؤں؟ اس نے سوچا میرا وہم ہے، میں نہیں کھڑی ہو سکتی۔ پھر یہ فضائل سنتی رہی، داد دیتی رہی، نعرے لگاتی رہی۔ ایک وقت پھر وہ آیا کہ سامنے سے پھر اشارہ ہوا کہ تو کھڑی ہو جا۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ میری خام خیالی ہے کہ میں کیسے کھڑی ہو جاؤں، مجھے تو دنیا کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس نے اپنا مبالغہ سمجھ کے، خام خیالی سمجھ کے گفتگو سنتی رہی، نعرے لگاتی رہی، داد دیتی رہی۔ لیکن عزیزان محترم تیسری مرتبہ سامنے سے اس شدت سے اشارہ ہوا کہ اس نے اپنی تمام تر طاقتیں اکٹھی ہوئی کی اور یہ کھڑی ہو گئی۔ یہ کھڑی ہو گئی۔ عزیزان محترم یہ ہے عظمت غازی عباس۔ آپ جو فضائل سننے کا حق ہے اس طرح سے فضائل سنیں، اور جو مسائل سننے کا حق ہے اس انداز سے۔ اور جس کی جو تمنا میں یہاں عجیب و غریب کیفیت محسوس کر رہا ہوں، میری ہمت نہیں پڑ رہی فضائل پڑھنے کی، باخدا میں مولا شاہد ہے، میں زندگی میں کبھی میں نے مولا عباس کے حوالے سے میرا پورا اشرا موجود ہے، میں نے غازی عباس کے حوالے سے اس کیفیت میں نے مجلس نہیں سنی۔ حقیقت بتا رہا ہوں، میرا اس وقت دل خود بھرا آیا ہے۔ اب اللہ جانے کس انداز سے مجلس ہوگی، مولا شاہد ہے۔ میں نے جس ایک صلوات پڑھ دے محمد والے سے ایک بار اور صلوات پڑھ عزیزان محترم جس آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے اس چمکتے دمکتے سورج کی جس کے پیچھے پیچھے چاند چلا آتا ہے۔ یہاں تمام مفسرین نے بھی اتفاق لکھا کہ سورج سے مراد ذات سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چاند سے مراد ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عزیزان محترم آپ نے یہ سماعت فرما لیا کہ ذات سرور کائنات سورج ہے اور ذات مولا کائنات چاند ہے۔ اب میں اپنے بزرگوں کے حضور میں، اپنے دوستوں کے حضور میں، اپنے نوجوانوں کے حضور میں ایک سوال کر رہا ہوں، کیا آپ نے اپنی زندگی کے کسی لمحے میں، کسی موڑ پر، کسی وقت پر، کسی لمحے میں، کسی حالات میں یہ سنا ہے کہ یہ محرم کا سورج، یہ سفر کا سورج، یہ ربیع الاول کا سورج، یہ ربیع الثانی کا سورج، یہ جمادی الاول کا سورج، یہ جمادی الثانی کا سورج، یہ رجب کا سورج، یہ شعبان کا سورج، یہ رمضان کا سورج، یہ شوال کا سورج، یہ شعبان کا سورج، یہ شوال کا سورج، یہ ذیقعد کا سورج، یہ ذی الحج کا سورج کبھی سنا؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ جب سنا ہوگا یہی سنا ہوگا میرے نوجوانوں، محرم کا چاند، سفر کا چاند، ربیع الاول کا چاند، ربیع الاخر کا چاند، رجب کا چاند، شعبان کا چاند، رمضان کا چاند، محرم کا چاند، رجب کا چاند، شوال کا چاند، رمضان کا چاند، شوال کا چاند، ذیقعد کا چاند، ذی الحجہ کا چاند۔ معلوم یہ ہوا کہ سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں۔
चांद 12 होते हैं। और देखिए चांद की तारीखों में इख्तिलाफ होता है हमेशा, सूरज की तारीख में कोई इख्तिलाफ नहीं। अब मैं तो कह के चला जाऊंगा, आप जाने, आपकी समाज जाने। इख्तिलाफ हमेशा पहली पे होता है, दूसरी पे होता है, तीसरे पे होता है। क्या सुन रहे हैं आप? इख्तिलाफ हमेशा 3 तारीखों तक होता है, चौथी पे इख्तिलाफ खत्म हो जाता है। हाय 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 हाय, इख्तिलाफ 3 तारीख तक होता है, तीसरी चौथी पे इख्तिलाफ खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत से जिद्दी मिजाज ऐसे भी होते हैं जिन्हें चौथी का चांद नजर नहीं आता। ऐसे जिद्दी मिजाज अफराद के लिए अल्लाह ने 13वीं गुजरने के बाद 14वीं का चांद पर्दे में रखा है, जब पर्दे से आएगा। हाय 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 हाय, चौदहवीं का चांद जब पर्दा गैबत से आएगा तो कायनात को पता चल जाएगा। अच्छा देखिए, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो नबी करीम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है और इस आयत की तिलावत फरमा रहे हैं। वश्शम्स वज़ुहाहा वल-क़मर इज़ा तलाहा वश्शम्स वज़ुहाहा वल-क़मर इज़ा तलाहा। इसी असना में नबी का एक चहीता सहाबी अबू सईद आया, आके कहता है अल्लाह के नबी व शम्स से मुराद कौन है? तो नबी ने फरमाया अना शम्स, मैं हूँ वो सूरज जिसकी अल्लाह कसमें खा रहा है, मैं हूँ वो सूरज। अबू सईद कहता है अल्लाह के नबी सूरज से मुराद आपकी ज़ात है, चाँद से मुराद कौन है? तो नबी फरमाते अना शम्स, मैं हूँ वो सूरज। फिर अबू सईद कहता है अल्लाह के नबी कमर कौन है? नबी फरमाते अना शम्स, मैं हूँ वो सूरज जिसकी अल्लाह कसमें खा रहा है। ऐसा मोहतरम, नबी जब भी सवाल के जवाब में जवाब तकरार करते थे तो किसी की आमद का इंतजार करते थे। हाय 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 हाय, मैं तो कह गया, नबी जब भी सवाल के जवाब में तकरार फरमाते थे तो किसी की आमद का इंतजार करते थे। जब अबू सईद ने कहा ए अल्लाह के नबी, चांद सूरज से मुराद आपकी जात है, मैं पूछ रहा हूं कि चांद से मुराद कौन है? इसी असना में अबू सईद ने देखा कि मस्जिद के दरवाजे पे शहर इल्म का दरवाजा नजर आया। हाय 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 हाय, मस्जिद के दरवाजे पे शहर इल्म का दरवाजा नजर आया, मौलाए कायनात नजर आए। अबू सईद ने कहा ए अल्लाह के नबी, सूरज से मुराद आपकी जात है, चांद से मुराद कौन है? तो अबू सईद से मौला रिसालत माफ फरमाते हैं, अबू सईद हैरत है तेरी अक्ल में, तू चांद देख भी रहा है, पूछ भी रहा है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे भैया देखिए, हमारे यहाँ मजलिस में हाथ यूं खुलते हैं क्योंकि गदीर में भी खुले हुए हैं। हम गदीर में भी खुले हुए हाथ से गए थे और कब्र में भी खुले हुए हाथों से जाएंगे। मुझे प्रोफेसर ऐनुल हसन ऐनुल याद आ गए। वो फरमाते हैं कि एक साल, बहुत अच्छे शेर पढ़े सबने माशाल्लाह, मौला सलामत रखे, बड़े अच्छे आप शेर सुनते भी हैं और भैया मैं सुनता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। और जब अच्छे शेर सुनता हूँ तो अच्छे शेर पढ़ सुनाना भी चाहता हूँ। भैया आपने बड़े अच्छे शेर सुनाए थे। एक साथ, पहले मिसरा देखिए, पूरा कसीदा है। एक साथ चल रहे थे 72 मिला के हाथ। हाय 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 हाय, भैया ऐसे नहीं सुनाऊंगा, ऐसे मिसरे नहीं सुनाऊंगा। एक साथ चल रहे थे, मैं देखना चाहता हूँ जो दूसरे मिसरे में कौन बैठा रह जाएगा। एक साथ एक साथ एक साथ चल रहे थे 72 मिला के हाथ, फौजे यजीद भाग रही थी छुड़ा के हाथ। हाय 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 अब चौथे मिसरे पे अगर यहाँ नजफ अशरफ की दहलीज नजर ना आ जाए तो कोई फायदा नहीं है अली हज़रत नफ़ी के ये मिसरे पढ़ना। एक साथ चल रहे थे 72 मिला के हाथ, फौजे यजीद भाग रही थी छुड़ा के राहत। एक रोज में हुसैन का मातम कराऊंगा, अल्लाह ने ये सोच लिया था बना के हाथ। हाय 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 हाय,
فوجیں عظیم بھاگ رہی تھی چھڑا کے ہاتھ، ایک روز میں حسین کا ماتم کراؤں گا۔ اللہ نے یہ سوچ لیا تھا بنا کے ہاتھ، یہ ہاتھ ہمارے بنے ہی فضائل آل محمد کے لیے اور ماتم غازی کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، ایک عالم ربانی نے لکھا کہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، یہ آیہ کریمہ تمام مفسرین نے لکھا کہ رسالت مآب اور مولا کائنات کی شان میں ہے۔ وہ ربانی لکھتے ہیں کہ مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کروڑوں مرتبہ ہوا کرے رسالت مآب کی ذات سورج سے مراد، اربوں مرتبہ ہوا کرے علی کی ذات قمر سے مراد، مجھے کوئی اختلاف نہیں، لیکن مجھے اس آیت کی مصداق ایک دوسری جوڑی نظر آتی ہے۔ کہ وہ کون سی جوڑی ہے؟ کہ وہ ہے مولا حسین اور مولا عباس۔ میں آ گیا اپنی منزل پر، آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت آپ کی سماعتیں ہیں اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی سماعتوں کا، مولا سلامت رکھے۔ وہ ذات ہے مولا عباس اور مولا حسین کی۔ عزیزان محترم، وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ذات عباس اس شخصیت کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے کہ جس نے اپنی حیات طیبہ میں مولا حسین سے کبھی بھی اپنا قدم آگے نہیں نکالا، ہمیشہ پیچھے پیچھے چلے، پیچھے پیچھے چلے، پیچھے پیچھے چلے، پیچھے پیچھے چلے۔ پوری توجہ عزیزان محترم، ذات عباس اس ذات کا نام ہے کہ جو مولا حسین سے ہمیشہ پیچھے پیچھے چلے، پیچھے پیچھے چلے، پیچھے پیچھے چلے۔ توجہ عزیزان محترم، ذات عباس اس ذات کا نام ہے جو مولا حسین سے ہمیشہ پیچھے پیچھے چلے۔ انتہا یہ ہو گئی، انتہا یہ ہو گئی کہ جب بات ولادت کی آئی تو مولا حسین آئے 3 شعبان کو، غازی عباس آئے 4 شعبان کو۔ آئے 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 غازی عباس آئے 4 شعبان کو۔ اچھا ایک بات بتائیں، جناب عباس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم، کیا جناب عباس ہی قمر ہیں اس خانوادے میں؟ کیا جناب عباس ہی چاند ہیں اور چاند نہیں اس گھرانے میں؟ نہیں عزیزان محترم، میرے نوجوانوں اگر اس تاریخ کا کلیجہ کھنگال کے دیکھیں گے اور کتابوں کی ورق گردانی کریں گے تو بہت سارے چاند ملیں گے۔ اس خاندان میں، اس قبیلے میں سب سے پہلے چاند کا خطاب جناب عبد مناف کے نام ہوا، قمر بطحا، بطحا والوں کا چاند۔ اس کے بعد چاند کا خطاب جناب عبداللہ کے نام ہوا، قمر حرم، حرم والوں کا چاند۔ اس کے بعد چاند کا خطاب سرکار رسالت مآب کے نام ہوا کہ جب چادر تطہیر میں پنجتن پاک جمع تھے تو نبی کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے چاند چمکتا ہے۔ اس کے بعد چاند کا خطاب مولا کائنات کے نام ہوا کہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے اس چمکتے دمکتے سورج کی جس کے پیچھے پیچھے چاند چلا آتا ہے۔ اس کے بعد چاند کا خطاب شہزادے قاسم کے نام ہوا کہ جب جناب قاسم خیمہ گاہ سے نکلے مقتل کے لیے تو فوج یزیدی نے جناب قاسم کو دیکھ کر کہا خرج غلام کانہ القمر، شہزادے قاسم کا چہرہ اس طرح چمک رہا ہے جیسے چاند چمکتا ہے۔ اس کے بعد چاند کا خطاب شہزادے علی اصغر کے نام ہوا اس وقت کہ جب جناب علی اصغر کو لے کر امام حسین خیمہ گاہ سے نکلے اور مقتل میں پہنچے اور ابا کا دامن ہٹایا تو فوجی یزیدی نے شہزادے علی اصغر کو دیکھ کر کہا کہ شہزادے علی اصغر کا چہرہ اس طرح چمک رہا ہے جیسے چاند چمکتا ہے۔ اس کے بعد چاند کا خطاب مولا حسین کے نام ہوا کہ جب مولا حسین کا سر ولیدہ کوفے کی راہوں سے گزارا گیا تو کوفیوں نے کہا راس الحسین کا انہ القمر، امام حسین کا چہرہ اس طرح چمک رہا ہے جیسے چاند چمکتا ہے۔ اس کے بعد چاند کا خطاب شہزادے علی اکبر کے نام ہوا کہ جب شام کی راہوں سے شہزادے کا چہرہ گزارا گیا، سر اندر گزارا گیا تو شامی ضعیفہ نے کہا کہ شہزادے علی اکبر کا چہرہ اس طرح چمک رہا ہے جیسے چاند چمکتا ہے۔ اتنے سارے چاند اکٹھے کر دیے، کیا فرق ہے جناب عباس کے قمر ہونے میں اور ان سب کے قمر ہونے میں؟ صلوات پڑھ دیں محمد والی بھیا ان سے کہیے تھوڑی دیر کے لیے سبیل بند کر دیں، یہ سب لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ان سے کہیے سبیل بند کر دیں تھوڑی دیر۔ سب مل کے باوجہ پہلے صلوات پڑھ دیں محمد والی۔
تمام مومنات کے لیے، تمام حاجت مندوں کے لیے، تمام مغروضوں کے لیے، تمام حاضرین کے لیے، تمام غائبین کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری، اتنی ہی بلند صلوات پڑھنے محمد علیہ محمد۔ اتنے سارے چاند اکٹھے کر دیے، کیا فرق ہے جناب عباس کے قمر ہونے میں اور ان سب کے قمر ہونے میں؟ دو جملوں میں فرق بیان کر رہا ہوں، اذان محترم رہتی زندگی تک یہ جملے یاد نہ رہیں تو علی حیدر کی خطابت نہیں، شہزادی کے ڈیوٹی سے کچھ ملا ہی نہیں۔ جب اہل بطحہ کے حسن و جمال کو ایک نقطہ کمال پہ جناب جمع کیا گیا تو جناب عبد مناف قمر کہلائے۔ جب اہل حرم کے حسن و جمال کو ایک نقطہ کمال پہ جمع کیا گیا تو جناب عبداللہ قمر کہلائے۔ چادر تطہیر میں جمع ہونے والوں کے حسن و جمال کو جب ایک نقطہ کمال پہ جمع کیا گیا تو رسالت مآب قمر کہلائے۔ اتباع رسالت میں زندگی بسر کرنے والوں کے حسن و جمال کو جب ایک نقطہ کمال پہ جمع کیا گیا تو مولا کائنات قمر کہلائے۔ شہادت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھنے والوں کے حسن و جمال کو جب ایک نقطہ کمال پہ جمع کیا گیا تو جناب قاسم قمر کہلائے۔ شہادت کو میراث سمجھ کر میدان میں آ جانے والوں کے حسن و جمال کو جب ایک نقطہ کمال پہ جمع کیا گیا تو مولا حسین قمر کہلائے۔ شہادت کو میراث سمجھ کر عالم طفلی میں میدان میں آ جانے والوں کے حسن و جمال کو ایک نقطہ کمال پہ جمع کیا گیا تو شہزادہ علی اصغر قمر کہلائے۔ عالم جوالی میں میدان قتال میں آ جانے والوں کے حسن و جمال کو جب ایک نقطہ کمال پہ جمع کیا گیا تو جناب علی اکبر قمر کہلائے۔ جب ان تمام کے حسن و جمال کو جب ایک نقطہ کمال پہ جمع کیا گیا تو مولا عباس قمر بنی ہاشم کہلائے۔ جب ان تمام کے حسن و جمال کو ایک نقطہ کمال پہ جمع کیا گیا تو جناب عباس قمر بنی ہاشم کہلائے۔ عزیزان محترم، جناب عباس شجاع بہادر، لوگ یہ کہتے ہیں جناب عباس شجاع تھے بہادر تھے، کون حرف زنی کر سکتا ہے جناب عباس کی شجاعت پر؟ اور شجاع نہیں بلکہ شجاع میں بھی بہادر، بہادروں میں بھی بے بہادر۔ اور لفظ شجاع خود اپنے اندر معنی وسیع رکھتا ہے۔ لفظ شجاع کو ہی نہیں لوگ سمجھے۔ شجاع اسے نہیں کہتے میرے نوجوانوں کہ جو میدان میں جائے اور اپنے مد مقابل کا سر لے آئے، اسے شجاع نہیں کہتے۔ شجاع اسے کہتے ہیں کہ جو جس میدان میں پہنچ جائے اس میدان کو فتح کر لے۔ ہائے 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 ہائے، اسے شجاع کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، جناب عباس میں اور صفت اور کمال موجود نہیں تھے؟ کیا جناب عباس عالم نہیں تھے، متقی نہیں تھے، فلسفی نہیں تھے، محقق نہیں تھے، مدبر نہیں تھے؟ بلکہ جناب عباس میں ہر صفت، ہر کمال بدرجہ عطم موجود تھا۔ ہر صفت، ہر کمال بدرجہ عطم موجود تھا۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل میرے پاس بہت مضبوط ہے عزیزان محترم، پوری توجہ عزیزان گرامی۔ جناب عباس میں ہر صفت، ہر کمال بدرجہ عطم موجود تھا۔ دلیل یہ ہے کہ جناب عباس بیٹے ہیں مولا کائنات کے، اور علی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے اپنے پروردگار سے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ جب مانگا چاہنے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، لوائقین کے لیے، مولا نے یہ دے دے، مولا نے یہ دے دے، مولا نے یہ دے دے، مولا نے یہ دے دے۔ عزیزان محترم، جب بھی مانگا چاہنے والوں کے لیے، لوائقین کے لیے، ماننے والوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے، پروردگار انہیں یہ دے دے، انہیں یہ دے دے۔ پوری توجہ عزیزان محترم، نماز شب میں بہتے ہوئے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی داڑھی میں علی مانگ رہا ہے، پروردگار مجھے مجھ جیسا ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے۔ مانگنے والا کون؟ علی۔ دینے والا کون؟ وہ بھی علی۔ تو بھائی جب علی نے علی کو علی دیا ہوگا تو علی جیسا ہی تو دیا ہوگا۔ جب علی نے علی کو علی دیا ہوگا تو علی جیسا ہی تو دیا ہوگا۔ اچھا، جب جناب عباس کی ولادت ہوئی تو پہلا کام کیا ہوا؟ جب جناب عباس کی ولادت ہوئی تو مولا حسین علیہ السلام آئے اور اپنی زبان جناب عباس کے دہن میں دی۔ مولا حسن آئے، اپنی زبان جناب عباس کے دہن میں دی۔ مولا کائنات آئے، اپنی زبان مولا عباس کے دہن میں دی۔
ایسان محترم اب چائے یہاں آپ ڈال دینا، یہ گھر میں آرام سے سکون سے پوری مجلس کا محاصہ دے رہا ہوں جملے میں. جناب عباس کی پہلی غذا ماں کا دودھ نہیں ہے، لعاب معصومین ہے. جناب عباس کی پہلی غذا ماں کا دودھ نہیں ہے، لعاب معصومین ہے. اور دیکھیں یہ تو عجیب و غریب فلسفہ اس گھرانے کا. کوئی بچہ آئے بزرگ آتے زبان دہن میں دے دیتے ہیں. مولا کائنات کی ولادت ہوئی، کعبے میں آئے، نبی آئے اپنی زبان مولا کائنات کے دہن میں. شہزادی کی ولادت ہوئی، نبی آئے اپنی زبان جناب فاطمہ زہرا کے دہن میں. امام حسن کی ولادت ہوئی، رسول آئے جناب فاطمہ زہرا مولا حسن کے زبان دہن میں. مولا حسین کی ولادت ہوئی، رسول آئے اپنی زبان مولا حسین کے دہن میں. یہ زبان دہن میں دینے کا راز کیا ہے؟ میں موضوع سے نہیں ہٹا ہوں، میں جناب عباس بتانے جا رہا ہوں کہ جناب عباس کتنے بڑے عالم ہیں. یہ زبان دہن میں دینے کا راز کیا ہے؟ آج میڈیکل سائنس کا دور ہے اور ماشاءاللہ میڈیکل سائنس اپنے عروج پہ ہے. میڈیکل سائنس کا کیا آج یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی نواسی نواسا بھی ہوں گے، پوتی پوتا بھی ہوں گے، جن کے نہیں ہیں شہزادی کے صدقے میں انہیں بھی میسر آ جائیں. آج اسی مجلس کے بعد جائیں، دیں اپنے نواسی کے دہن میں زبان. غیر تو غیر مٹی گٹا پکڑ لے گی، بابا کیا کر رہا ہے بچہ، کمسین ہے، معصوم ہے، جراثیم منتقل ہو جائیں گے. بھیا اتنی دیر نہیں لگتی، جراثیم منتقل ہو جائیں گے، جراثیم چلے جائیں گے بابا، جراثیم چلے جائیں گے، جراثیم چلے جائیں گے. زبان کے ذریعے سے جراثیم چلے جاتے ہیں. میڈیکل سائنس کا کہنا ہے، ہمارا بھی ماننا ایمان تسلیم کرتے ہیں کہ میڈیکل سائنس صحیح کہتی ہے کہ زبان کے ذریعے سے جراثیم چلے جاتے ہیں، جراثیم چلے جاتے ہیں، جراثیم چلے جاتے ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ جراثیم چلے جاتے ہیں، جراثیم چلے جاتے ہیں. لیکن جہاں جراثیم ہوتے ہیں وہاں جراثیم جاتے ہیں. جہاں علم ہو، حکمت ہو، شناخت ہو. ایسا ہے محترم، یہاں تک میں انگلی پکڑ کر ایسے نہیں لایا تھا. اب مجلس کی معراج اب ہوگی. آپ کے اور ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرمائیں اور ایک ایرانی آتا ہے. بھیا ایرانی آتا ہے، ایرانی کی زبان جانتے نا؟ ایرانی کی زبان ہے فارسی اور مولا ہے عرب میں، مولا کی زبان ہے عربی. اب یہ ایرانی یہ سوچ کر امام سے گفتگو کا آغاز کرتا ہے عربی میں کہ امام میری زبان تو جانتے نہیں ہوں گے، امام میری زبان تو جانتے نہیں ہوں گے. تو اس نے یہ سوچ کر امام سے گفتگو کی عربی میں. اب جب وقت یہ آیا کہ امام اسے جواب دیں تو امام نے اسے جواب دیا اس کی زبان فارسی میں. ہائے ہائے بھیا کیا سن رہے ہیں آپ؟ امام نے جواب دیا اس کی زبان فارسی میں. جب جواب دیا تو وہ بڑا پریشان، مولا میری زبان مجھ سے بہتر، مولا میری زبان مجھ سے اچھی. مولا ایران میں کہاں رہے، کس شہر میں رہے، کتنا وقت گزارا، کہاں رہے، کتنے عرصے رہے، کس کس شہر میں رہے، کہاں کہاں رہے. ایزان محترم نصوص امامہ سے جملہ نظر کر رہا ہوں، پوری تاریخی جملہ دے رہا ہوں. ایزان محترم جیسے اس نے کہا کہ مولا آپ ایران میں کس شہر میں رہے، کہاں کہاں رہے، کس جگہ رہے، تو امام نے پوچھا یہ بتا کہ میں تیرا کون؟ اس نے کہا آپ میرے امام. کہ وہ امام ہی کیا جو اپنے ماموم کی زبان نہ جانتا ہو. وہ امام ہی کیا جو اپنے ماموم کی زبان نہ جانتا ہو. اب یہ بیچارہ پریشان کہ مولا میری زبان مجھ سے بہتر. ماننا اور ہے، یقین اور ہے. سب میسم نہیں ہے، سب قمر نہیں ہے، سب سلمان نہیں ہے. یہ عرفان کی منزل ہے، اپنی حیات سے زیادہ یقین امام پر ہونا چاہیے. اب یہ سوچ تو رہا ہے کہ مولا میری زبان مجھ سے بہتر، میری زبان مجھ سے بہتر. اور یہ جانتا نہیں ہے کہ یہ جس کا پوتا ہے اس کی تلوار بھی 70 نسلیں دیکھ کے چلتی ہے. مسجد سے مولا در دولت پہ تشریف لائے، دسترخوان سجا، کھانا نوش فرما لیا. ابھی اس کی چہرے کی رنگت، اس کے چہرے کی پریشانی
بے چینی چاہتی نہیں ہے، مولا میری زبان مجھ سے بہتر، میری زبان مجھ سے بہتر، میری زبان مجھ سے بہتر، میری زبان مجھ سے بہتر۔ مولا نے اس کی پریشانی دیکھی، الجھن دیکھی، ٹینشن دیکھی۔ مولا نے فرمایا جا باہر سے کنکر لے کر آ، باہر سے کنکر لے کر آ۔ وہ کنکر لے کر آیا، امام نے اپنے دہن میں رکھا۔ میں نے جو جملہ پہلے کہا تھا نا، اب اس کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں۔ امام نے اپنے دہن میں رکھا، جیسے ہی اپنے دہن میں رکھا کہا لے تو اپنے دہن میں رکھ لے۔ جیسے ہی اس نے اپنے دہن میں رکھا 70 زبانوں کا عالم بن گیا۔ نہیں اذان محترم ایسے نہیں، 70 زبانوں کا عالم بن گیا۔ اگر ایک کنکر ایک معصوم کی زبان پہ رکھا جائے، کوئی اپنے ذہن میں رکھ لے تو وہ 70 زبانوں کا عالم بن جاتا ہے۔ جو عباس ایک وقت میں 3 معصوموں کی زبان چوس کے بڑا ہو۔ ہائے 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 جو عباس ایک وقت میں 3 معصوموں کی زبان چوس کے بڑا ہوا، وہ کتنا بڑا عالم ہوگا، وہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ بھیا ان سے کہیے یار یہ شربت بند کر دو، بھائی یہ شربت بند کر دو اللہ کے واسطے، مجلس پڑھنے دو، تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو، اسے واپس رکھ دو۔ جن کے ذہنوں میں غازی عباس کی جتنی عظمت بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ عزیزان محترم یہ ہے جناب عباس۔ عزیزان محترم جناب عباس کا ایک لقب ہے علمدار۔ جانتے ہیں نا علمدار کون ہوتا ہے؟ کمانڈر ان چیف کسے بنایا جاتا ہے؟ سپہ سالار لشکر کون ہوتا ہے؟ حماہ شمہ کو نہیں بنایا جاتا۔ اور میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، نبی نے غدیر خیبر میں بیان کیا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا۔ اور وہ بھی اس وقت فرمایا تھا کہ جب اسلام 40 دن ہو گئے تھے، اسلام کا 40واں ہونے والا تھا، کہ کل میں علم اسے دوں گا۔ میں عزیزان محترم خیبر نہیں پڑھ رہا، لیکن اپنے بزرگوں کی دی ہوئی تہذیب آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور آپ ناز کیجئے گا مولا عباس کے اس عظمت پر اور اپنے بزرگوں کی دی ہوئی عطا کردہ خیرات پر۔ جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں۔ 5 شرطیں ہیں علمدار کی، مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں۔ 5 شرطیں ہیں، 5 شرطیں ہیں علمدار کی، 5 شرطیں ہیں، 5 شرطیں ہیں، 5 شرطیں۔ آپ توجہ نہیں کریں گے تو میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ علمدار کی 5 شرطیں ہیں، مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں۔ اب پتہ چلا علم پہ پنجہ کیوں ہے۔ اب دنیا دیکھ لے کہ علم پر پنجہ اس لیے ہے کہ یہ غدیر خیبر سے چلا ہے۔ جن کے بزرگوں نے علم چھوڑ کے بھاگے تھے وہ آج تک علم سے ڈر رہے ہیں۔ جن کو علم ملا تھا وہ آج بھی علم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ احسان محترم جناب عباس میں ہر صفت ہر کمال موجود تھا۔ کچھ اور پڑھنا تھا، اجازت ہے؟ پڑھ سکتے ہیں تھوڑی دیر اور؟ اگر اجازت ہے تو صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے اب تک میں نے آپ سے نہیں کہا کہ توجہ کیجیے، لیکن اب میں آپ کی حضور میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ توجہ فرمائیں۔ جناب عباس کا ایک لقب ہے غازی۔ میں سوچ کر آیا تھا جنگ صفین پڑھوں گا، لیکن مونڈ کیا بنا، کہاں سے کیا شروع ہو گیا۔ اور مولا عباس پہ الحمدللہ پورا اشرا پڑھ سکتا ہوں، اور میری تو اوقات ہی کچھ نہیں، جاہل آدمی ہوں۔ آپ لوگوں کی محبتیں بے پناہ ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر آفت بندی اسامہ سے محفوظ رکھے۔ جناب عباس کا ایک لقب ہے غازی۔
غازی کیوں کہتے ہیں جناب عباس کو؟ جناب عباس کو شہید عباس نہیں کہتے، عباس شہید نہیں کہتے، غازی عباس کہتے ہیں، جبکہ جناب عباس وہیں شہید ہوئے جہاں جناب اکبر شہید ہوئے، جہاں جناب قاسم شہید ہوئے، جہاں محمد شہید ہوئے، جہاں حبیب شہید ہوئے، جہاں مسلم بن اوسجہ شہید ہوئے، جہاں امام حسین شہید ہوئے، جہاں اصغر شہید ہوئے، جہاں اکبر شہید ہوئے، سب کو شہید کہا جاتا ہے، جناب عباس کو غازی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے جناب عباس کو غازی؟ دیکھیے اگر ذرا بھی ذہنی کنسنٹریشن، ذہنی توانائیاں یہاں نہیں رہیں تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، آپ یہ نہ کہیے گا کہ مولانا علی حیدر کیا پڑھ گئے، سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیے جناب عباس وہیں شہید ہوئے جہاں تمام شہداء شہید ہوئے، لیکن سب کو شہید کہتے ہیں، جناب عباس کو غازی کہتے ہیں۔ غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے میں مثال کے طور پہ بات واضح کر دوں کہ میرے عمر کے جو افراد ہیں انہوں نے 2-3 جنگیں دیکھی ہیں، اور جنہوں نے جو مجھ سے بزرگ ہیں انہوں نے کئی جنگیں دیکھی ہیں۔ مجھے جنگ سے کچھ نہیں لینا، کوئی واسطہ نہیں، نہ کسی کے نقصان سے نہ کسی کے فائدے سے۔ مجھے اپنی ایک بات نہ عرض کرنی ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اردو اخبارات میں کہ فلاں ملک نے فلاں ملک پہ جو حملہ کیا ہے وہ روایتی اسلحہ استعمال ہوا ہے۔ روایتی اسلحہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے استعمال کرنے پر تباہی اور نقصانات کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اس روایتی اسلحے سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ کوئی غیر روایتی اسلحہ بھی ہے۔ روایتی اسلحہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے استعمال ہونے پر تباہی اور نقصانات کا اندازہ لگایا جا سکے، تو غیر روایتی اسلحہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے استعمال کرنے پر تباہی اور نقصانات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دنیا میں ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ماشاءاللہ میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دنیا میں 9 ممالک ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ غیر روایتی اسلحہ موجود ہے۔ غیر روایتی اسلحہ اور آسان کر دوں، پرمانو شکتی جو ہمارے ہاں ہندوستان میں اے پی جے عبدالکلام آزاد نے دی ہندوستان کو، ہمیں فخر ہے، اور ہندوستان کے ہر بچے کو، ہر مسلمان کو اے پی جے عبدالکلام بننا چاہیے۔ ایسا نگرامی دنیا میں 9 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس یہ پرمانو شکتی ہے، اور دنیا میں 2 ممالک ایسے ہیں کہ جن کے پاس، جن کے اوپر یہ پرمانو شکتی، جن کے اوپر یہ غیر روایتی اسلحہ استعمال ہوا، اور آج تک دنیا اندازہ نہیں لگا سکی کہ کتنی تباہی ہوئی، کتنا نقصان ہوا، کتنے مال لوٹے، کتنے اسباب لوٹے، کتنے جانور مرے، کتنے چرند مرے، کتنے درند مرے۔ دنیا آج تک تباہی اور نقصانات کا اندازہ نہیں لگا سکی۔ بات مکمل ہو گئی۔ میں نے ان غیر روایتی اسلحہ بنانے والوں سے پوچھا کہ تم نے غیر روایتی اسلحہ بنایا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا علی حیدر نقوی ہمیں چلانا تھوڑی ہے، ہم نے صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم اپنے دشمن ملک کو یہ باور کرا سکیں، یہ یقین دلا سکیں کہ دیکھو جو دشمناگی کی حد ہے، جو دشمناگی کی انتہا ہے، اس سے عبور نہ کرنا۔ اگر تم اس حد سے پار کر گئے تو پھر ہم یہ غیر روایتی اسلحہ چلا دیں گے، اور پھر جب یہ غیر روایتی اسلحہ استعمال ہوا تو پھر تباہی اور نقصانات کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تباہی اور نقصانات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر یہ غیر روایتی اسلحہ استعمال ہوا تو پھر تباہی اور نقصانات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب اللہ جانے کون سمجھا کون نہیں سمجھا اپنا مقدر۔ ایسا نے محترم اگر یہ غیر روایتی اسلحہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے استعمال کرنے پر تباہی اور نقصانات کا اندازہ لگایا جا سکے، اور غیر روایتی اسلحہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے استعمال کرنے پر تباہی اور نقصانات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسا نے محترم کربلا کے بن میں امام حسین کے پاس 71 جو تھے یہ غیر روایتی اسلحہ تھے، جسے حسین نے چلایا ضرور ہے، لیکن کربلا میں امام حسین کے پاس ملک امامت میں جناب عباس وہ غیر روایتی اسلحہ تھا جسے حسین نے دکھایا ضرور ہے، چلایا نہیں ہے۔ نہیں ایسان محترم ابھی نہیں، ایسان محترم جناب مولا حسین نے یہ اسلحہ چلایا نہیں ہے، دکھایا ضرور ہے۔ یہی تو کہا تھا غازی سے کہ عباس پانی کی سبیل کرو، یہ نہیں کہا کہ پانی لے آؤ۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ پانی لے آؤ تو کائنات میں کسی بھی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا تھا جو روک دیتا۔ یہ ہے عباس، کوئی ماں پیدا نہیں ہوئی تھی جو غازی کو پانی لانے سے روک دیتی، کسی کا بیٹا ایسا نہیں تھا جو پانی لانے سے روک دیتا۔ اس کے باوجود بھی غازی نے فرات پہ قبضہ کر لیا تھا۔ ایسا محترم کون ہے عباس؟
बाबुल हवाइज को अब्बास कहते हैं, मुंबई शराफत को अब्बास कहते हैं, जुर्रतों के हाकिम को अब्बास कहते हैं, यासूब करबला को अब्बास कहते हैं, मुंबई तहारत को अब्बास कहते हैं, सब्र की ज़ीनत को अब्बास कहते हैं, पैकर वफा को अब्बास कहते हैं, कुल्ले वफा को अब्बास कहते हैं, तमन्ना ज़हरा को अब्बास कहते हैं, दुआए अली को अब्बास कहते हैं। पूरी तवज्जो जाने मोहतरमा आखिरी जुमला, कायनात की ज़ीनत को मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद की ज़ीनत को अली कहते हैं, अली की ज़ीनत को ज़ैनब कहते हैं, और ज़ैनब की ज़ीनत को अब्बास कहते हैं। ये है अब्बास, ये है अब्बास। ऐसा मोहतरम, मसाइब की मेराज है जब फ़ज़ाइल में आंसू आ जाए। मैं भी सोच रहा था जंग सिफ़ीन के कुछ जुमले पढ़ूंगा, लेकिन अब मसाइब, आपकी आंखें छलक उठी हैं। अब मेरे उस्ताद मौलाना महमूद हसन खान साहब फरमाया करते थे कि जब फ़ज़ाइल में मसाइब का रंग आ जाए तो उसके बाद फिर फ़ज़ाइल ना पढ़ो, वहीं से रखते मसाइब कर दो। ये मजलिस की महराज होती है अज़ादारों। आज आप 18 बनी हाशिम के ताबूत उठाने आए हो अज़ादारों, आज बीबी ज़हरा को उनके लाल का पुरसा देने आए हो, आज रिसालत माफ को उनके नवासे और उनके लाडले का पुरसा देने आए हो, आज बीबी ज़ैनब को उनके भाई की शहादत का पुरसा देने आए हो। अज़ादारों, जनाब अब्बास का एक लक़ब है बाबुल हवाइज। जानते हैं कि वल्लाह ये मेरा जवाब मेरा नहीं है, ये आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी का है। उनसे पूछा गया कि आयतुल्लाह ये बताएं कि जनाब अब्बास को बाबुल हवाइज क्यों कहा जाता है? तो उन्होंने फरमाया कि बाबुल हवाइज इसलिए कहा जाता है कि जनाब अब्बास की बारगाह की खुसूसियत ये है कि उनके यहाँ हमेशा 4 फरिश्ते खुसूसियत के साथ मौजूद रहते हैं कि जो चाहने वाला, जो मानने वाला, जो मिलने वाला आए और मौला हुसैन, ये मौला अब्बास की बारगाह में दुआ मांगे, उसको, उन फरिश्तों को खुसूसी हुक्म ये है कि वो फौरी तौर पर उस मोमिन की दुआ पूरी करें, मुराद पूरी करें। कहा वो इसलिए ये ख़ास वजह क्यों है? कहा इसलिए कि मेरे चचा, मेरे बास की 2 तमन्नाएँ थी। एक तो ये कि मुझे जंग करने की इजाज़त मिल जाए, गाज़ी की तमन्ना रह गई। एक तमन्ना ये कि मैं सकीना तक पानी ले जाऊँ, पानी न ले जा सका। हाँ अज़ादारों, अब्बास हमारे यहाँ कोई, हम जब खुश होते हैं या मुसीबत आती है ना अज़ादारों, तो हम नारे लगाते हैं, हम दादो तहसीन देते हैं। खुदा ना करे हमारे ऊपर कोई मुसीबत, कोई मुश्किल आ जाए तो हमारी माएँ बहनें नारे नहीं लगाती, बल्कि घर से रिदा उठाती है, गाजी की बारगाह में पहुँचती हैं, रोज़ा खोलती है, गाजी का आलम पकड़ के कहती है, गाजी अब्बास तुझे सकीना का वास्ता। अज़ादारों, आज ये सोच के पुरसा देना कि यही कई ख़वातीन में 4 बरस की दुखियारी सकीना अपने चचा का पुरसा लेने आई है। अज़ादारों, घुट के न रोया करो, ऐसे रो जैसे ज़हरा का घर हो रहा है, ऐसे रोया करो जैसे ज़ईफ़ माँ अपने जवान लाल पे रोती है। रोने में शर्माया ना करो, ऐसे चीख मार के रोया करो जैसे जिसका घर उजड़ जाए। जैसे अज़ादारों, जानते हैं एक अब्दुल्ला नामी शख्स मौला अब्बास के रोज़े पर आया, आके कहता, गाजी अब्बास आज मेरे यहाँ नज़र है, आप जब तक नहीं आएंगे मैं किसी मोमिन को नज़र नहीं खिलाऊंगा। अज़ादारों, ये कहकर ये अपने यहाँ घर में आया और मोमिना से कहा कि देखो तहारत का ख्याल रखना, मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ। आज अज़ादारों, जो बहते हुए आंसुओं से, भीगी हुई आंखों से, भीगे हुए लबों से जो मांगोगे शहजादी कबूल करेंगी। अज़ादारों, मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ, या मुझसे आज मजलिस नहीं पड़ जा रही, हकीकत बता रहा हूँ, मौला की ज़बान है। वो मोमिन जाके पूरे करबला में उसने ऐलान कर दिया कि आज मेरे यहाँ गाजी की हाज़िरी है, गाजी की नज़र है, आप तमाम लोग तशरीफ़ लाना। अज़ादारों, मगरिब और ईशा का वक्त गुजरा, तमाम मोमिन आने लगे, मोमिन से घर भर गया। मोमिन ने कहा, अब्दुल्ला अब तो बहुत देर हो गई, नज़र खिला दे, नज़र चखा दे, हमें जाना है। वो कहता है थोड़ी देर रुक जाओ, कोई आने वाला है। इसकी निगाह गाजी के रोज़े पर है कि मेरा मौला आता होगा, मेरा गाजी आता होगा, मेरा आका आता होगा। अज़ादारों, थोड़ी देर गुजरी, उससे ज़्यादा देर गुजरी। अज़ादारों, जानते हैं इंतज़ार के लम्हे बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं, बड़ी
बड़ी बेकरारी से गुजरते हैं। अज़ादारों, जब वक्त गुजरता रहा, मोमिनीन ने इसरार करना शुरू किया कि भाई अब तो नजर करा दे, हमें और जगह भी जाना है, हमें और अमाल करने हैं। तो एक मरतबा अब्दुल्ला तड़प के कहता है, ऐसा हो तो नहीं सकता कि मैं अब्बास को सकीना का वास्ता दूं और अब्बास ना। जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे। अज़ादारों, हाँ अज़ादारों, अभी कुछ देर गुजरी थी, ये इंतज़ार करते करते बैठ गया। एक मरतबा कुल बाब हुआ, देखा दरवाजे पे कोई शख्स है जिसके चेहरे पे नकाब पड़ी हुई है और नूर साते हैं। हाँ अज़ादारों, आने वाले ने कहा कि भाई अब्दुल्ला, मैंने सुना है तेरे यहाँ गाज़ी की हाज़िरी है। कहा हाँ मेरे यहाँ हाज़िरी है, मैंने तमाम करबला के मोमिनीन को बुलाया है, आप भी तशरीफ़ ले आए। हाँ अज़ादारों, इतना कहना था कि वो बुज़ुर्ग आके एक जगह बैठ गए। अब मोमिनीन ने फिर कहना शुरू किया, भाई अब्दुल्ला, ये जो बुज़ुर्ग आए हैं सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, इनसे नज़र दिला दे ताकि हम नज़र चक्के चले जाएँ। एक मरतबा रोज़े का रुक करके कहता, गाज़ी मुझे यकीन तो नहीं कि मैं सकीना का वास्ता दूं और मेरा गाज़ी ना। एक मरतबा मेरे दिल से उठ के आके कहता है, बुजुर्ग आप सबसे ज्यादा सही पे मेरे गाज़ी की नजर दे दें। हाँ अज़ादारों, एक मरतबा वो बुजुर्ग उठने के बाद पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तक पहुंचे थे कि एक मरतबा ये अब्दुल्ला तड़प के कहता है, शेख मेरे गाज़ी की तौहीन न कर, मेरे गाज़ी की हाज़िरी हाथ उठा के दी जाती है। एक मरतबा आबाकदा मंजर का अब्दुल्ला बुलाता भी है, पहचानता भी नहीं। हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास। अब्दुल्ला, तू बुलाता भी है, पहचानता भी नहीं। अरे मेरे बाजू करबला में कट गए। अज़ादारों, मेरे सीने में इतनी ताकत नहीं, मैं ज़्यादा देर मज़ाक कर सकूं। मैं एक मेरी माँ ने मुझसे दुआ तमन्ना की है कि मैं गंजे शहीदा पढ़ूं। अज़ादारों, जब 11वीं मुहर्रम को बीमार करबला बाइजाज़ इमामत करबला तशरीफ लाए ना, तो मौला सज्जाद जब करबला पहुंचे तो बनी असद के अफराद लाशों के दरमियान थे। अज़ादारों, जब बनी असद ने महसूस किया कि कोई आ रहा है तो डर के भागे कि कहीं फौजी यजीद तो नहीं आ गई। एक मरतबा बीमार करबला ने आवाज़ दी, ए बनी असद के लोगों घबराओ नहीं, मैं कोई गैर नहीं, इस बीमार भाई शहीद का बेटा सैयद सज्जाद हूँ। बनी असद के लोग आए। अब इमाम ने फरमाया, ए बनी असद के लोगों आओ मेरी मदद कर दो। कहा क्या आका? का एक कब्र खुदवाओ ताकि मैं अपने बाबा को दफन कर सकूँ। हाँ अज़ादारों, एक कब्र खोदी गई जिसमें मौला हुसैन को पहले मौला सज्जाद ने लिटाया और लिटाने के बाद फिर शहजादी अली असगर को मौला हुसैन के सीने पे लिटाया। उसके बाद जवान कड़ियल अली अकबर को मौला हुसैन के सिरहाने लिटाया, कब्र बंद कर दी। फिर एक कब्र और खोदी जिसमें अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर को दफन किया। फिर एक बड़ी सी कब्र और खोदी, मौला हुसैन के तमाम जानिसार जो जिसे गंजे शहीदा कहते हैं उसमें तमाम शहदा के लाशें रखे, तमाम शहदा को दफन किया। अब मौला सज्जाद देर तक रोते रहे। अब तक काफी देर हो गई रोते रोते। उसके बाद फिर मौला उठे। अज़ादारों, अब यहाँ से एक रिवायत बयान करूँ जहाँ मौला अब्बास हूबहू अली थे। अज़ादारों, जब तमाम शहदा शहीद हो गए ना तो शिमर ने मौला हुसैन के सर अक़दस को अपने उंगलियों से उठाया, बालों के जरिए से, और ऐलान किया कि जिसे अवाली से जो बदला लेना है, जिसे अली से जो दुश्मनागी है, वो अब्बास से बदला ले ले, क्योंकि अब्बास हूबहू अली है, हूबहू अली है। अज़ादारों, जब बिस्तर पे भी याद आएंगे ये मसाइल, घर में रोगे। अज़ादारों, इतने क़यामत के मसाइल हैं। अज़ादारों, ये मैं किसी रिवायत नहीं पढ़ रहा, ये हदीस है इमाम की। हाँ अज़ादारों, मौला सज्जाद फरमाते हैं कि मेरे चचा अब्बास को इस तरह पामाल किया गया जैसे दो पाटों के दरमियान गेहूं का दाना पीस दिया जाता है। अज़ादारों, जब मौला सज्जाद ने गंजे शहीदा में सबको दफन कर दिया तो एक मरतबा मौला सज्जाद ने फरमाया, ए बनी असद के लोगों, आओ मेरी आखिरी मदद और कर दो, फरात के किनारे आ जाओ, मैं अपने चचा का जनाजा दफना दूं। हाँ अज़ादारों, फरात के किनारे पहुंचे। हाँ अज़ादारों, वो वक्त आया कि मौला सज्जाद ने अपने चचा का जनाजा उठाना चाहा, जनाजा टूट गया। जनाजा टूट गया।
دوبارہ جنازہ اٹھانا چاہا، جنازہ پھر سے ٹوٹ گیا۔ روایت کہتی ہے مولا سجاد فرماتے ہیں 7 جگہ سے جنازہ ٹوٹا، اس طرح سے غازی کا لاشا پامال کیا۔ ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، سانس لے لو۔ عزاداروں مسائل کا آخری جملہ پڑھ جا رہا ہوں۔ عزاداروں، جب مولا سجاد نے دیکھا کہ اس طرح سے جنازہ پامال کیا گیا ہے تو مولا نے فرمایا کہ بنی اسد کے لوگوں ایک چٹائی کا انتظام کرو تاکہ میں چچا کا جنازہ چٹائی پہ رکھ لوں۔ ہاں عزاداروں، چٹائی کا اہتمام ہوا، جنازہ چٹائی پہ رکھا، اور چٹائی پہ رکھنے کے بعد مولا سجاد بنی اسد کی مدد سے اس جنازے کو لے کر قبر میں اترے۔ اب قبر میں جب اترے ہیں تو اب مولا سجاد باہر نہیں آتے۔ اب بنی اسد کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ مولا سجاد علی مولا حسین کو قبر میں لے کے اترے تھے تو جلد باہر آ گئے تھے، علی اصغر کو قبر میں اتارا تھا تو مولا سجاد جلد باہر آ گئے، علی اکبر کو قبر میں اتارا مولا سجاد جلد باہر آ گئے، حبیب کو دفن کیا مولا سجاد قبر سے باہر آ گئے، گنج شہیدہ میں تمام شہداء کو دفن کیا، عزاداروں تمام شہداء کو دفن کیا، مولا سجاد باہر جلد آ گئے۔ لیکن اب پتہ نہیں کیا وجہ ہے مولا سجاد قبر سے باہر کیوں نہیں آ رہے۔ ایک مرتبہ قبر میں جھانک کے کیا دیکھا، قیامت آ گئی۔ عزاداروں، مولا سجاد غازی کے سر پہ سر رکھ کے کہہ رہے تھے اے چچا عباس، آپ کے بعد سکینہ کے کانوں سے گوشت مارے، اے چچا زینب کے بازوؤں میں رسد، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اے چچا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام،